بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دروس اللغة العربية الجزء الثالث الدرس 19 تمرين. اس کتاب کا 19واں درس جاری ہے اور ہم نے درس بھی پڑھا ہے الحمدللہ، اور تمرین کا کچھ حصہ وہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ آج تمرین ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس درس کی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بات رکھی تھی، اس میں مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرفت ان لكن من اخوات ان تقول حامد مجتهد لكن صديقه کسلان۔ سب سے پہلے لیکن انا کی بہنوں میں سے ہے، یعنی اس کا عمل جو ہے وہ مبتدا کو نصب دینا ہے اور مبتدا کو اسم انا بنانا ہے، اور خبر کو مرفوع ہی رکھنا ہے اور خبر کو اس کی خبر بنانا ہے۔ تو مبتدا اسم انا بن جاتا ہے اور خبر خبر انا بن جاتا ہے۔ اور انا کی جو بہنیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ انا، انا، کأن، لیکن، لیت، لعل، 6 ہیں۔ تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ تقول، تم کہتے ہو حامد مجتہد، مبتدا خبر ہے، حامد محنتی ہے، لیکن صدیقہ، تو لیکن جب داخل ہوا صدیقہ تھا تو صدیقہ بن گیا منصوب لیکن کی وجہ سے۔ کسلان، کسلان مرفوع ہی ہے کیونکہ وہ خبر انا ہے اور خبر انا مرفوع رہتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اذا خففت، اذا خففت یعنی نون، یہاں پر جو لیکنہ میں جو نون ہے اس کو کہتے ہیں نون ثقیلہ، کیونکہ مشددہ ہے نا، تو جو حرف اس پر تشدید ہوتی ہے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں دو لفظ دو حرف جم جاتے ہیں اور اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، ثقیل ہو جاتا ہے لفظ یا حرف ثقیلہ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں مشددہ یا ثقیلہ۔ لیکن جب اس کی تخفیف ہو جاتی ہے اس کے نون میں تو لیکن بن جاتا ہے احملت۔ تو یہاں پر احملت کا معنی ہے اس کا جو عمل ہے وہ عمل اس کا کینسل ہو جاتا ہے، یعنی کہ لیکن مبتدا کو جو نصب دیتا ہے وہ عمل کینسل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے جملوں میں انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا ہے مؤلف رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مثلا جاء المدرس لیکن الطلاب، تو طلاب بو ہے، مرفوع ہے، لیکن اگر لیکن نہ ہوتا تو طلابہ ہونا چاہیے تھا اس کو۔ تو یہاں پر احملت کا مطلب ہے اس کا عمل جو ہے کینسل ہو گیا ہے۔ لیکن نون مشددہ کے ساتھ اس کا عمل ہوتا ہے مبتدا کو منصوب بنانا، لیکن اس کا عمل نہیں ہوتا ہے احملت۔ ودخلت على الجملتين الاسمیہ والفعلیہ، تو لیکن دونوں پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، لیکن نہ صرف اسم پہ آتا ہے، لیکن نہ جملہ اسمیہ پہ ہی آتا ہے کیونکہ اس کو مبتدا اور خبر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نہ جملہ فعلیہ میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم فرق ہے لیکن اور لیکن نہ میں۔ اور معنی کے اعتبار سے یہ لیکن جو ہے یہ جیسا بہن نے بتایا تھا پچھلے درس میں، لیکن حروف العطف میں سے ہے،
لیکن لاکن حروف العطف میں سے نہیں ہے. لیکن نون مخففہ کے ساتھ وہ حرف العطف میں سے ہے. لیکن حرف العطف میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ ان و خواتها کے باب میں سے ہے. تو جو حروف العطف ہیں، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں الواو، دو جملوں کو جوڑتا ہے. ثم اور فا اور بل، ام، او، لیکن، حتی، یہ سب جو ہیں یہ حروف العطف ہیں. تو یہ فرق ہے لیکن اور لیکن میں. معنی کے اعتبار سے لیکن حرف العطف ہے، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ لیکن جو پہلے بات بتائی گئی ہے، معنی کے اعتبار سے تقریباً ایک ہی معنی بنتا ہے دونوں کا. یعنی کہ دو دو جملے ہوتے ہیں. پہلے جملے کے کا جو معنی ہوتا ہے، اس میں جو خبر ہوتی ہے پہلے جملے میں، تو دوسرے جملے میں اس کا جو ضد ہے یا اس کے عکس ہے، وہ معنی یا وہ خبر دی جاتی ہے. جیسا کہ یہاں پر دیا جا رہا ہے، جاء المدرس، مدرس تو آ گئے، لیکن طلاب نہ جاؤ. لیکن جو طلاب ہیں وہ نہیں آئے. تو مدرس آئے، طلاب نہیں آئے. تو یہاں پر معنی جو ہے وہ عکس ہے معنی یہاں پر. تو یہ مختصر سا لیکن اور لیکن میں فرق ہے. اور کوئی بات، اور کوئی وضاحت؟ دیکھیں، یہ سب جو قواعد ہیں، ان کو پریکٹس کرنے کی بہت ضرورت پڑتی ہے. آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ آپ لکھیں گے، اور جتنا آپ کی جو مہارت ہے اس زبان میں، وہ مہارت بڑھتی ہے، تب آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ کون سا حرف کہاں استعمال ہونا ہے. یہ یہ بہت ضروری ہے. پہلی بار میں میرے خود کے تجربے سے بھی بتا رہا ہوں. میں آج سے 25 سال پہلے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو تب تب جو قواعد سمجھنا، ان کا عمل سمجھنا، ان کا حکم سمجھنا، یہ سب جو ہے وہ آپ سیکھ تو لیے تھے، لیکن آتے آتے ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ سمجھیں لکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، تو جو صحیح لفظ ہے وہ آ جاتا ہے. تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو لاکن کب استعمال کرنا ہے اور لاکن کب استعمال کرنا ہے. وہ آ جاتا ہے، وہ زبان کا احساس ہو جاتا ہے ویسے. اور اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ یہاں پر کچھ بات بنی نہیں ہے، یہاں پر سیٹ نہیں ہوا ہے. یہ لفظ، یہ حرف، یہ کلمہ یہاں پر نہیں ہے. مثال کے طور پہ کل میں ایک دوست کے ساتھ میں چیٹنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاؤ گے تو مجھے بات کرو. تو انہوں نے جو لفظ جو حرف استعمال کیا، انہوں نے لو فرختہ یا لو تفرختہ انہوں نے لکھا. کہا کہ لو فرختہ تو کلمنی بعد صلاۃ العشاء، اس طریقے سے. تو اب یہاں پر لو جو ہے وہ اگر کے معنی میں آتا ہے، لیکن یا کاش کے معنی میں آتا ہے لو. تو لو تفرختہ یہاں پر جمع نہیں، کیونکہ یہ لو جو ہے یہاں پر اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمے کے اعتبار سے وہ جم جاتا ہے، لیکن
عربی کے اعتبار سے جمتا نہیں ہے. وہاں پر جو جو حرف استعمال ہونا چاہیے تھا وہ اذا ہے. اذا تفرقتا یا اذا فرقتا. جب. تو اذا جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے اذا. اور جب فعل ماضی کے ماضی کا معنی اس میں دینا ہے تو اس کو اذ کا استعمال کرنا ہے. اذ فرغتا، جب تم فارغ ہو گئے تھے، تو وہاں پر اذ ہوتا ہے. لیکن مستقبل کے لیے آپ اذا استعمال کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے جو جو لو کا جو ترجمہ کیا وہ لفظی ترجمہ تھا، اور انہوں نے لو استعمال کر لیا جملے میں، لو تفرغتا. لیکن یہاں پر وہ جمتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک احساس ہوتا ہے زبان کا کہ یہاں پر یہ کچھ غلط ہے یہاں پر. تو لو کا مطلب ہے یہاں پر کاش. کاش کہ تم فارغ ہو جاتے، یا کاش کہ تم فارغ ہو جاؤ گے، کاش. تو یہ معنی جمتا نہیں ہے. تو وہاں پر ادا کا حرف لگانا درست ہے. تو اس طریقے سے یہ سارے جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری زبان اور اس کے سارے جو قواعد ہیں، نحو اور صرف، کلمات کا استعمال، حروف کا استعمال، افعال کا استعمال، افعال کا جو صرف ہوتا ہے، کب آپ کو مجرد استعمال کرنا ہے، کب آپ کو مزید فی میں سے کون سا فعل آپ کو یا کون سا باب استعمال کرنا ہے، یہ سب جو ہیں، یہ جس کو ممارسہ کہتے ہیں، ممارسہ، پریکٹس. یہ پریکٹس سے ہی آتا ہے. جتنی آپ گہرائی میں جاؤ گے، جتنا زیادہ پڑھو گے، جتنا زیادہ سنو گے، جتنا زیادہ آپ خود لکھنا، بات کرنا. دیکھیں، ایک تو ان پٹ ہے جو اندر آتا ہے، اور پھر دوسرا آؤٹ پٹ ہے. پروسیس ہو کے آؤٹ پٹ نکلتا ہے باہر. تو جتنا زیادہ آپ عربی سے آپ کی معرفت بڑھے گی، تو وہ خود بخود یہ محسوس ہونے لگ جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے، اس طریقے سے. تو اس میں کافی، خاص کر کے جن کو ان کی زبان عربی نہیں ہے، ان کو اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کافی کافی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. نعم. تو جو مثالیں یہاں پر دی ہیں وہ، لیکن پہلا تو ہم پڑھ لیے تھے، وہ فی التنزیل لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. تو دیکھیں آپ، لیکن مخففہ ہے نون، تو ظالمون مرفوع ہے. اگر لیکن نہ ہوتا تو ظالمین ہو جاتا تھا، کیونکہ ظالمین منصوب ہے. غاب علی لیکن حضر احمد. علی غائب تھا لیکن احمد حاضر تھا. تو میں نے شاید آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ لیکن اور لیکن جو ہے وہ ایک ہی معنی ہے، اور اس سے ایک لہجہ ہے. یہ ہم نے جو اردو میں جو لیکن کا جو لہجہ اختیار کیا ہے، اس کو امالہ کہتے ہیں. آ کو اے بولنا یہ عربی کا لہجہ ہے، ایک خاص کر کے شامی لہجہ ہے، اور یہ لہجہ اردو میں آیا ہے. وفی تنزیل ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. تو یہاں پر لیکن ایک اور بات پتہ چلتا ہے کہ لیکن کے بعد لا آ سکتا ہے، لا یشعرون. لیکن نہ کے بعد لا، میں سمجھتا ہوں کہ لا نہیں آتا ہے لیکن نہ کے بعد، جو مشددہ ہے. تو یہ ایک اور فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں کہ ذالکم خیر لکم یجوز فی کاف الخطاب فی ذالک و تلک التصرف. تصرف یہاں پر را پر شدہ نہیں ہے، لیکن تصرف یعنی کہ اس کا صرف بنایا جا سکتا ہے. ومعنى التصرف ان یراعى المخاطب. تو یہاں پر جی، لیکن الظالمون، لیکن الظالمون یہ مرفوع ہے. اگر لیکن نہ ہوتا تو الظالمین ہوتا تھا.
تو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر ذالکا کے تعلق سے کہ ذالکم، تو آپ جب ذالکا یا تلکا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ذالکا میں اور تلکا میں جو کاف ہے وہ ضمیر ہے، ذالکا و تلکا، یہ پہلی کتاب کا پہلا درس تھا اگر آپ کو یاد ہے، یا دوسرا درس تھا، ہادہ کے بعد جو درس آیا تھا اس کے بعد ذالکا آیا تھا، تو وہاں پر بتایا گیا تھا کہ یہ ضمیر ہے، تو جب آپ کے جو مخاطب ہیں وہ اگر مفرد ہیں تو آپ ذالکا مفرد کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، اگر دو ہیں تو آپ اس کو ذالکما کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، ذالکما اور تلکما، اور اگر جمع ہے تو پھر آپ، اگر صرف مرد ہیں تو پھر آپ ذالکم، اور اگر صرف عورتیں ہیں تو ذالکن، تو اس طریقے سے ضمیر آپ بدل سکتے ہیں، جائز ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو سورۃ الصف کی جو آیت بتائی گئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو وہ تم سب کے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو، تو یجوز التصرف، خطاب کا جو ضمیر ہے اس کا تصرف کرنا جائز ہے۔ تو ایک اور مثال انہوں نے یہاں پر دی ہے کہ لیمن ذالکم الدفتر یا اخوان، تو یہ دفتر تم میں سے کس کی ہے، پوچھنے کا مطلب ہے کہ یہ دفتر تم میں سے کس کی ہے، تو تم یہاں پر جمع ہے تو پھر ذالکم استعمال ہوا ہے، اگر ذالکا کہیں تو بھی صحیح ہے، جائز ہے، لیکن فصاحت کے اعتبار سے ذالکم اگر کہا جائے تو وہ زیادہ فصیح عربی مانی جاتی ہے۔ اقرأتی تلکل، تلکی نہیں، یہاں پہ تلکل ہونا چاہیے تھا، کیوں؟ نہیں، تلکا ہی صحیح ہے کیونکہ اقرأتی ہے یہاں پر، کیونکہ مخاطب جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اسی لیے تلکی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اقرأتی تلکل مجلتا یا آمینہ، تو تلکی کا صیغہ استعمال ہوا ہے کیونکہ مخاطب جو ہے وہ مفرد مؤنث ہے۔ آپ اگر قرآن میں پڑھیں گے تو مثال کے طور پہ جہاں جہاں مریم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کے واقع ذکر ہوئے ہیں قرآن میں، تو وہاں پر جو مخاطب ہے ضمیر کا جو صیغہ ہے وہ اس اعتبار سے ہی کیا گیا ہے، مثال کے طور پہ سورۃ الذاریات کی جو آیت ہے جس میں تین فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان کو نہیں پہچانتے ہیں، اور ان کے لیے ایک بھنا ہوا گائے گائے کا بچڑا جو ہوتا ہے وہ لا کر رکھتے ہیں، پھر وہ ان کو کہتے ہیں کھانے کے لیے، وہ نہیں کھاتے ہیں تو پھر ڈر جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، اللہ کے رسول خلیل الرحمن فرشتوں سے ڈر جاتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں لا تخف وبشروه بغلام علیم، فسرت امرأته في سرة وسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك، تو وہاں پر كذلك کا لفظ استعمال، یہ خطاب جو ہے وہ كذلك، تو کاف پر کسرہ ہے، یعنی کہ یہ مفرد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، كذلك قال ربك، تو اس طریقے سے مریم علیہ السلام کا بھی جو واقعہ ہے وہاں پر بھی جو گفتگو ہوتی ہے مریم علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کے درمیان، تو وہاں پر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ذالکی، تو یہ جائز ہے، یعنی مخاطب کے اعتبار سے آپ کو جو ذالکا اور تلکا، وہاں پر جو ضمیر استعمال ہوتا ہے مخاطب کے اعتبار سے، وہ اس ضمیر کا صرف کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں یغفر لکم، یغفر مجزوم ہے، ہونا یغفر مجزوم بالطلب،
ذلك لأن تؤمنون في الآية السابقة معنى آمنوا. تو یہاں پر کیوں یغفر لکم کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ یعنی کہ مجزوم بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی پہلی والی جو آیت ہے جو طلب ہے وہ آمنو یعنی کہ فعل امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی سورۃ الصف کی آیات ہے۔ کیا کیا کہا گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم إلى تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اس کے بعد کہا گیا یغفر لکم، تو جو طلب ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر فعل طلبی ہے اور اس کا جواب ہے تو دونوں مجزوم ہوتے ہیں۔ مثلا ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ اور اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو دونوں مجزوم ہیں، ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو دونوں جواب میں آئے ہیں۔ ینصر مجزوم جواب میں آنے کی وجہ سے ہے، اور یثبت مجزوم ہے عطف کی وجہ سے، تو اس کا جو طلب ہے وہ ان تنصرو شرط ہے، وہاں پر تنصرو ان کی وجہ سے کیا ہے؟ ان کی وجہ سے مجزوم ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر فعل امر ہے، جیسے کہ میں نے شاید یہ مثال بار بار دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے دوسرے ملکوں کے حکام کو خطاب لکھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، کہتے تھے اسلم تسلم۔ اسلم فعل امر ہے، افعل افعلا کے وزن پہ، افعلا کے صیغے سے، افعل یعنی کہ اسلم اسلام قبول کر لو، تسلم سلامتی پاؤ گے، تو دونوں مجزوم ہیں طلب اور جواب طلب کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر جو آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، یعنی کہ آمینو، اس کا معنی بنتا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھلے ہی جو صیغہ استعمال ہوا ہے آیت میں تؤمنون، یہ مرفوع ہے، اور یہ فعل مضارع بغیر اس کے، بغیر حروف المستقبل سین اور سوف، اس کے استعمال ہوا ہے، تو تؤمنون کا معنی بنتا ہے یہاں پر آمینو۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت ہی اہم قاعدے کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں خبر ہو سکتی ہے لیکن خبر میں حکم ہوتا ہے۔ تو تؤمنون باللہ ورسولہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو یہ مبتدا خبر کے جیسا ہے، لیکن اس کا معنی ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، آمینو۔ تو اسی لیے اس کا جواب جو ہے یغفر لکم ذنوبکم، یہ مجزوم ہے طلب کے جواب کے لیے۔ واضح؟ تمام؟ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے تو آپ میسیج بھیجیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عیادة مصدر عاد يعود بمعنى زار المريض وهو على وزن فعالة۔ تو عیادہ یہ عاد يعود کا مصدر ہے بمعنى زار المریض۔ تو عیادت المریض ہم جانتے ہیں کہ یہ مریض کی بیمار پرسی کرنے کو کہتے ہیں عیادہ، اور اس کا وزن ہے فعالہ۔ فعالہ کے کئی یہ مصدر کا
मसादिर का समझें, ये एक बाब है। फ़िआला के वज़न पर मसादिर आते हैं। हात मसदर मिन अल अफ़आल अल आतिया अला वज़न फ़िआला। तो यहाँ पर जो हरूफ दिए गए हैं उनका बनता है दरसा यदरुसु, उसका मस्तर बनता है दिरासा। दिरासा फ़िआला के वज़न पर। कतबा यक्तुबु किताबा, किताबतुन। ज़ारा यज़ूरु, नाम क्या है? मुमताज़, जज़ाकल्लाहु खैर। ज़ियारा, क़रअ यक़रअु क़िराअह, क़िराअतुन, क़िराअह कहना चाहिए। उर्दू बोलने वाले बहुत गलतियाँ करते हैं, ख़ास करके क़ाफ और ख़ा में। तो क़ाफ का जो आवाज़ है वो ख़ा का आवाज़ बोलते हैं, ख़ास करके हैदराबाद और बेंगलुरु के। कहते हैं क़ुरान, क़ुरआन नहीं कहते हैं, क़ुरान बोलते हैं। सुभान अल्लाह, इससे माना बदल जाता है। एहतियात करना चाहिए, ख़ास करके अरबी के अल्फाज हैं, ख़ास करके वो अल्फाज जिनका ताल्लुक़ दीन से है, उसमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। तो क़ुरआन को क़ुरान बना दिया, और क़िराअत को बोलते हैं खिरात। तो खिरात क्या बनता है भाई? बिल्कुल गलत है। खिरात नहीं हो सकती है कुरान की क़िराअत होती है। तैब, वलदा यलिदु विलादा, रवा यरवी रिवाया, वलदा यलिदु विलादतुन, और रवा यरवी रिवाया, अला वज़न फ़िआला। तो ये इसके मसादिर हैं। तैब, उसके बाद मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुदी मस्दर मदा यमदी वहुव अला वज़न फ़ुऊल, अस्लुहु मुदूयुन। तो कहते हैं कि हाथ मस्दर हवा यहवी अला वज़न हादा। तो हवा यहवी, तो मुदी, मुदियुन मदा का मस्दर है। मदा आप जानते हैं कि मदा का मतलब है जो गुजर गया, उसको मदा कहते हैं। तो कह सकते हैं कि मदा अल कलाम फ़ी हादा, इसके ताल्लुक से कलाम, या इसके पहले इसके ताल्लुक से बात गुजरी है, मदा गुजर जाना। तो मुदियुन उसका मस्दर है, असल था उसका फ़ुऊल के वज़न पे है, मुदूयुन था, लेकिन उसको आसानी के लिए मुदय्युन बना दिया गया है। नाम, कद सलफ, बिल्कुल। तो हवा यहवी से क्या बनता है? मु मुहियुन। मुदय्युन के वजन पर, या मुदय्युन की तरह, मुहियुन। ना। तो हवा का माना क्या है यहाँ पर? कौन जानते हैं? हवा यहवी,
नहीं नहीं, ये अलग है, ये हवा। यहाँ पर ये है ना, ये क्या है, ये फेल मादी है। हवा या हुई। देखें, हॉबी जो है वो हिवाया होती है। हिवाया हॉबी को कहते हैं। असहाबुल हवा, ये हम्म, कई माने हो सकते हैं इसके। तो अ, एक माना नहीं है, दो जुमले के सियाक से उसको पहचानना पड़ता है कि ये क्या है। हवा भी हो सकती है, हवा। मेरे ख्याल से जो जो असल जो माना है वो है जो समझें, अम, सबसे असल जो है वो कैसे कह सकते हैं। देखें, दो दो रंग होते हैं हमारे पास। तो ये रंग दूसरे रंग में मिलकर जो एक नया जो मसलन ये बनता है। मिसाल के तौर पे सफ़ेद है, काला है। जब आप उसको मिलाएंगे तो फिर कौन सा रंग आता है, जो रमादी जिसको कहते हैं, ग्रे कलर, वो रंग है। तो उसमें जो उस उसको कह सकते हैं कि ये हवा है। तो यहाँ पर मिक्स हुआ है उस एतबार से। तो वहीं से साहिबुल हवा जो है उसी उसी में हो सकता है, अल्लाह आलम। जो अहलुल हवा हैं, जो अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा करते हैं, वो उनके पास कुछ है, उनके पास यानी कि उन वो दीन, यानी कि वो हक और बातिल में खलत मलत कर देते हैं वो। तो इसीलिए उनको साहबुल हवा कहते हैं। तो तुम हो सकता है कि ये मानने में आता है, तो इसीलिए अ, ये ये इसको जुमले के सियाक से इसको समझना पड़ता है कि इसमें क्या माना बन रहा है। तो अमूमन, या कह सकते हैं कि असल माना है मिल जाना, मिलकर एक नया, कुछ नया निकलना, उसको कहते हैं हवा। तय बरनामज, बरनामज जमअहू बरामिज। तो बरनामज में आप देखें, इसमें कितने हरूफ हैं, इसमें ये खुमासी है। बा है, रा है, नून है, मीम है, जीम है। अलिफ उसका हिसाब यहाँ पर नहीं है, लेकिन बरनामज ये इस्म है, और ये इस्म खुमासी है। तो बरनामज का जो जमा है वो है बरामिज। बरामिज, तो यहाँ पर नून को हذف कर दिया गया है। तो ये जो खुमासी हैं इसम, उनके जमा जो है वो चार बन जाते हैं, चार हरूफ से बन जाते हैं। तो यहाँ पर मिसाल उन्होंने दिया है कि बरनामज का जमा बरामिज है। इधा जुमिया अलिस्म लदी हरूफुहु खम्सा। तो यह खुमासी है, यानी कि उसके हरूफ पाँच हैं। और अक्सर, और अगर उससे भी ज़्यादा है, अला सिगती मुंतहा अलजुमू हुदिफ मा ज़ादा अला अल-अर्बा। नहु, तो अगर पाँच हैं तो एक हर्फ उसमें हदफ कर दिया जाता है। नहु सफ़र जल, तो सफ़र जल उसका जमा है सफ़ारिज। तो यहाँ पे लाम को हदफ कर दिया गया है। और इसमें कायदा ये है कि ज़बान पर आसान होना चाहिए, और माना भी मुकम्मल होना चाहिए उसमें। देखें, सफ़रजल, सफ़रजल आप जानते हैं कि एक किस्म का एक फल है ये सफ़रजल। उसका जमा है सफ़ारिज। तो बरनामज, बरामिज, माना तकरीबन, माना तकरीबन बाकी रहता है उसमें, बाकी रहता है। तो उसके बाद उसका हर्फ हदफ किया गया है बरनामज से। तो बरनामज, बरामिज, इसमें पता चल जाता है कि इसमें ताल्लुक़ है, और ये मुफरद और जमा का सिगा है।
اسی طریقے سے سفرجل اگر کہیں گے تو ذہن میں وہی بات آتی ہے کہ وہ ایک قسم کا پھل ہے سفرجل. پھر سفارج، تو یہ متقارب ہے معنی میں، تو اسی لیے اس کا اس کا حرف حذف کرنا جائز بن جاتا ہے. عنکبوت، عنکبوت اب جانتے ہیں مکڑی کو کہتے ہیں عنکبوت، اس کا جمع ہے عناکب. عناکب، عنکبوت کا جمع عناکب. عندلیب، عنادل. مستشفى، مستشفى کا جمع ہے مشاف. مشاف، مستشفى. تو تا کو حذف کر دیا گیا یہاں پر. عندلیب میں با کو حذف کر دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ کون سا حرف آپ کو حذف کرنا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جو آسان آسان ہوتا ہے زبان پر، اس اعتبار سے اس میں سے حرف حذف کر دیا جاتا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسرا یہ بھی جیسے میں نے بتایا، یہ پریکٹس سے آتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مفرد کون سا ہے، جمع کون سا ہے، اور اس کے جمع سے آپ اس کا مفرد پہچان سکتے ہیں. کوئی قاعدہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ برنامج میں نون ہے تو وہاں پر بیچ میں سے حذف کیا گیا ہے نون. اور اگر اسی طریقے سے مستشفیٰ ہے تو مستشفیٰ تا جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے تو وہاں سے اس کو حذف کر دیا گیا ہے. لیکن دوسرے سفرجل، عنکبوت، عندلیب، تو وہاں پر جو حروف اخیر میں ہیں ان کو حذف کیا گیا ہے. تو اس کے لیے بھی ممارسہ یعنی کہ پریکٹس چاہیے اس کے لیے. تمام. تو کہتے ہیں اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ تجمع خطیئہ، خطیئۃ علی خطایا. تو خطایا جو ہے اس کو کہتے ہیں جمع الجمع. یہ شاید بات پہلے گزری ہے. جمع الجمع تو عربی میں جمع کا بھی جمع ہوتا ہے. تو خطا کا جمع ہے خطیئہ، اور خطیئہ کا جمع ہے خطایا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، خاص کر کے اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرۃ الاحرام کے بعد، جس کو الاذکار یا الادعیہ الافتتاحیہ کہتے ہیں، یعنی کہ نماز کے شروعات میں جو پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو اس میں سے ایک دعا یہ تھی. بہت ساری دعائیں ہیں جو حدیث میں ذکر ہوا ہے دعاؤں کا. اس میں سے ایک دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. تو خطایا، میرے خطایا، تو خطایا یا متکلم کے ساتھ آیا ہے خطایا، تو وہاں پر ہر ایک گناہ، ہر ایک گناہ. تو خطا کا جمع ہے خطیئہ، اور خطیئہ کا جمع ہے، میں یہیں پر اس کو لکھنے کی کوشش کروں گا. تو خطا ایک ہے، خطأ، خطا ایک ہے، اس کا جمع ہے خطیئہ، اور اس کا جمع ہے خطایا. تو جمع الجمع اس کو کہتے ہیں. نعم. تو یہاں پر جو یہ دیے گئے ہیں جمع جو دیے گئے ہیں، یہ یہ مفرد ہے، لیکن ان کا وزن جو ہے یہ اس وزن پر آتا ہے، خطایا کے وزن پہ آتا ہے. تو ہدیہ، ہدیہ کا جمع ہے، میں یہاں پر لکھوں گا اس کو. خطایا یعنی کہ ہدایا، ہدایا یہ ہدیہ کا جمع ہے. مطیہ کا جمع ہے مطایا. مطیہ
इसका माना क्या है? मतिया, अ, मतिया जो है सफ़र का जो सामान है उसको कहते हैं मतिया। उसका जमा है मताया। मज़िया, मज़ाया। मज़िया क्या मतलब है इसका? मज़िया का देखिए, हदिया हम सब जानते हैं। हदिया यानी कि जो जो तोहफा जिसको कहते हैं, और उर्दू में हदिया उसको कहते हैं। तो हदिया से हदाया। मतिया जैसे मैंने बताया, सफ़र के सामान को मतिया कहते हैं, या सामान को, उसको मताया, उसका जमा मताया बनता है। मज़िया का मतलब क्या है? उसका जमा है मज़ाया। तो मज़िया का मतलब है मसलन उसकी खूबियाँ, उसकी खूबियाँ या उसके फ़वाइद वग़ैरह, ये माने में आता है मज़िया। तो उसका जमा है मज़ाया। सरिया क्या है? सरिया अगर आप सीरत पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कि, या हदीस में भी जिक्र है, सीरत हदीस से ही ली जाती है। बहरहाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरिया भेजा, तो सराया उसका जमा है। तो सरिया का मतलब है, देखें, एक तो ये जो फौज होती है, फौज का एक हिस्सा होता है, उसको सरिया कहते हैं। उसका जमा है सराया। लेकिन इसका जो फायदा है, वो फायदा ये है कि सरिया का ताल्लुक इससे है, रात के सफ़र से है। तो इसीलिए रात के सफ़र को क्या कहते हैं अरबी में? इसरा कहते हैं ना, अगर आपको याद है। तो इसीलिए जो जो कुरान की आयत है, सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हरामी इला अल मस्जिद अल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहा। तो वो वहाँ पर इसरा का मतलब है रात का सफ़र। तो इसरा से सरिया लेता लिया जाता है। तो सरिया का मतलब है वो फौज का यूनिट जो रात के सफ़र पे निकलता है। और ये अरब में एक एक हमला करने का एक तरीका हुआ करता था। वो रात के सफ़र पे निकलते हैं, रात में सफ़र करते हैं, और फिर वो फजर के वक्त जो है वो हमला करते हैं। क्योंकि फजर का वक्त जो है वो गफलत का वक्त होता है, सब सब नींद की खुमारी में रहते हैं, या गहरी नींद में रहते हैं। तो तब हमला करते हैं, तो हमले का जो उसका उसकी जो शिद्दत है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसका इशारा अल आदियात में भी कहा दिया गया है, सूरत अल आदियात में, वल आदियात ज़बहा फल क़दहा फल सुबहा। तो सुबह यानी कि सुबह का वक्त जो जो हमला करते हैं, उसका इशारा वहाँ पर किया गया है। तो ये सब बारीकियां हैं अरबी ज़बान की। सरिया होता है, कतीबा होता है, सरिया होता है, तो ये सब अलग अलग ये हैं, अलग अलग कलिमात हैं जिनका एक ख़ास माना होता है। तो ये तर्जुमे में इनको सब पकड़ने मुश्किल होती है, या आपको इस जैसे मैंने समझाया, तो इस तरीके से पूरे एक तफसील के साथ समझाना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। طيب शदिया, शदिया का जमा क्या है? शदाया। शदाया। तो शदाया का माना क्या है, या शदिया का मतलब क्या है? तो शदिया का मतलब है मसलन एक एक बहुत ही छोटा 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 हिस्सा, समझे? ये एक, समझे, कांच जब टूटती है,
تو اس میں سب سے چھوٹا جو حصہ ہوتا ہے جو دکھتا نہیں ہے لیکن تکلیف پہنچا سکتا ہے، چبھ سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شدیہ۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سمجھیں آپ آ، لوہے کا ٹکڑا ہے، جب لوہے کا ٹکڑا اس کو سمجھیں کاٹتے ہیں یا گرائنڈ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اس کے جو ٹکڑے اڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شدیہ، تو اس کا جمع ہے شدایا۔ بریہ، بریہ کا مطلب کیا ہے؟ بریہ کا مطلب ہے مخلوقات، جو بھی جو بھی پیدا کیے گئے ہیں ان کو بریہ کہتے ہیں۔ تو بریہ کا اصل معنی مخلوقات ہے، لیکن آتے آتے وہ انسانوں کے لیے استعمال ہونا انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، تو اسی لیے کہتے ہیں اشرف البریہ، یعنی کہ انسانوں میں سے سب سے اشرف کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بریہ اس کا جمع ہے برایا۔ تو اسی لیے جو ہم سیرت کی میں جو کتاب پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، الارجوزہ المیئیہ فی ذکر حال اشرف البریہ، اس کا نام ہے، کتاب کا نام وہ ہے۔ زاویہ، زاویہ کا کیا مطلب ہے؟ زاویہ کونے کو کہتے ہیں، کارنر، یا جو اینگل ہوتا ہے اس کا بھی ایک کارنر ہوتا ہے اینگل کا، تو اسی لیے اس کو زاویہ کہتے ہیں۔ تو زاویہ کا جمع ہے زوایا، اسی وزن پر، زوایا، زاویہ سے زوایا، تمام۔ تو یہ ان ان کلمات کے جمع ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ جمع العجم نہیں ہے، یہ جیسا یہاں پر ہے خطا، خطیہ، خطایا، یہ ہدیہ مفرد ہے، لیکن اس کا وزن جو ہے، جمع کا وزن ہے وہ ہدایا یا فعالا، اس وزن پر آیا ہے۔ آپ نے اس کو لکھ لیا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هات الفعل الذي اشتق منه اسم التفضيل أوهن واذكر منه المضارع والمصدر۔ تو اوہن اسم التفضیل ہے اکبر کے وزن پر، تو اس کا فعل ماضی اور مضارع کیا ہو سکتا ہے؟ نعم، آسان ہے، کوشش کریں۔ ممتاز، جزاک اللہ خیرا۔ وہنا یہین، ممتاز، تو وہنا اور یہین، تمام۔ تو اوہن، اوہن کا کیا معنی ہے؟ اوہن، بالکل، ایک تو معنی ہے کمزور، نازک، بالکل، دوسرا ہے
اوہن صحیح، ایک تو کمزور ہے جیسا کہ آم، سورت العنکبوت کی آیت ہے نا، ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت، سب سے کمزور ہے، تو یہ معنی ہے وہنا یہینو سے ہے نعم. اذکر اربع آیات ورد فیہ هذا الفعل او مشتقاته. نہیں، بت جو ہے وہ وہن نہیں، وثن ہے وہ، وثن سا کے ساتھ الف با تا سا، سا سے وثن بنتا ہے. لیکن یہ فعل جو ہے، یہ فعل وہنا یہینو قرآن میں ایک اوہن تو خیر سب سے کمزور ہے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لیکن وہنا جو ہے یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے عربی میں، خاص کر کے کہاں پر، وہنن، یعنی کہ اس کا مصدر اوہن، وہنا یہینو، اس کا مصدر ہے وہنون، اس کا مصدر ہے وہنون. تو ایک اور معنی میں جو یہ معنی استعمال ہوا ہے قرآن میں، وہ ہے جو ماں جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی، جو حامل ہوتی ہے عورت اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یہ وہن. تو جیسا کہ بہت 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 آیتیں ہیں قرآن کے، اگر آپ چاہیں تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو یہ اس معنی میں بھی وہن، یعنی خاص کر کے وہن جو ہے وہ اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. طیب تو آپ دیکھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ اب تو ماشاءاللہ سارے ویب سائٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، بہت سارے آیت ملیں گے آپ کو. اخیر میں ہاتھ المضارع من انذر، ضیع، حث. انذر، انذر کا مطلب کیا ہے؟ انذر، دیکھیں انذر جو ہے وہ افعل کے وزن پہ ہے، اور اور انذر کا افعلہ کا وزن ہے، تو پھر یہاں پر اس کے یہاں پر یہ ضمہ آنا ہے اس کے اوپر. تو انذرا کا جو مضارع ہے وہ ینذر ہوتا ہے، ینذر، انذرا ینذر. تو ینذر یہ اس کا مضارع ہے، انذرا ینذر. جی، ڈرانا. ضیع کا مطلب کیا ہے؟ ضیع، ضیع کا مطلب ہے، جانتا ہے کوئی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر بھی جو یا ہے، کیونکہ یہ فعلا کے وزن پہ ہے، فعلا اس کا جو مضارع ہے اس کے یا کلمے پر ضمہ ہے. فعلا یفعل، ضیع یضیع، پھر یا یضیع. تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ، کیونکہ اس میں ضاد ہے اور پھر عین ہے. ضیع یضیع، اس کا مطلب ہے بیکار کرنا یا گوا دینا. کہہ سکتے ہیں کہ مثلا بعض الطلاب، بعض الطلاب يضيعون أوقاتهم في اللعب. بعض طلاب ایسے ہیں
جو اپنا وقت بیکار کرتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں کھیل میں. تو دیکھیں اب ضائع بھی جو ہے وہ یہی اسی سے لیا گیا ہے، ضائع کرنا. تو اس کا ضائع کرنا ہے. تو یہ اردو میں ضاد کو زا کہتے ہیں اور عین کو حمزہ کا آواز دیتے ہیں. تو ضائع کرنا کا مطلب ہے بیکار کرنا، گوا دینا. صحیح. اس میں فعلہ میں جو ہے یہ مبالغہ ہے یہاں پر. حث، حث یہ ثلاثی مجرد ہے لیکن مضاعف ہے، کیونکہ عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہی ہے ثا، اور اس کو جمع دیا گیا ہے. تو یہ آسان ہے، یہ حث یا حث. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حث یا حث کا مطلب ہے بالکل حوصلہ دینا. حوصلہ دینا یا اکسانا، اکسانے کو بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان کو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، حوصلہ دینا بھی ہو سکتا ہے یا اکسانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہے. اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خراب کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ حثہ علی القتل، یعنی کہ اس کے قتل کرنے کے لیے اس نے اس کو اکسایا. تو یہ معنی میں آتا ہے حثہ یا حثو. تو الحمدللہ ہم نے توحید ختم کر لی، اور جو بھی الدرس التاسع عشر میں ہم نے پڑھا ہے، اگر اس کے تعلق سے آپ کے پاس کوئی وضاحت، کوئی سوال یا وضاحت کرنے کی ضرورت ہے تو بتائیں. 2 یا 3 منٹ لے سکتے ہیں اس کے لیے، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. اگلے درس میں الدرس العشرون، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تأخرہ یہ تفعلہ کے وزن پہ ہے. تو ایک نیا باب ہے مزید فی کا، تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. اگر ہو سکے تو آپ تیاری کر کے آ سکتے ہیں تو کر کے آئیں. تفعلہ کا صیغہ ہے مزید فی کے باب سے. یراعا کا مطلب ہے، یا یراعی کا مطلب ہے یہاں پر اس کا خیال رکھتے ہوئے. اس کا خیال رکھتے ہوئے اس جملے کے سیاق میں آپ سمجھیں گے کہ اس کا اس کا خیال رکھتے ہوئے ویسے کرنا ہے. بمعنی تصرفی ان یراعا المخاطب، یعنی کہ مخاطب کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کا صرف بنا سکتے ہیں. راعا یراعی سے ہے وہ خیال رکھنا، اسی سے بنتا ہے رعایہ. رعایہ یعنی کہ جس کا خیال رکھا جاتا ہے. تو حاکم ہوتا ہے یا سلطان ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت جو بھی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ اس کی رعایت ہے، یعنی کہ ان کی ذمہ داری ان کا خیال رکھتا ہے حاکم. تو رعایہ، رعایہ خیال رکھنا. تمام. تو یہاں پہ ان یراعا ہے، ان کی وجہ سے منصوب ہے، لیکن یراعی جو ہے وہ اس کا مضارع ہے. راعا یراعی. اور کوئی بات؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر ختم کرتے ہیں. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. لکھ کر بتائیں. اچھا، 1 منٹ. سب سے پہلے راعا، راعا فعلا کے وزن پہ ہے. راعا یو
يراعي، رعى يراعي، فاعل يفاعل، اس طریقے سے یراعی، اور پھر ان کی وجہ سے یراعا. اور جو میں نے بتایا وہ ہے رعایا، رعایا، جس کو اردو میں رعایت کہتے ہیں اس کو. رعایت یعنی کہ حاکم کے ماتحت. دیکھیں ماتحت بھی عربی سے ہی لیا گیا ہے، ماتحت اس کے ماتحت کہتے ہیں ماتحت، لیکن اصل میں ہے وہ ماتحت. ما یہاں پر الذی کے معنی میں آتا ہے، موصولہ. ماتحت جس کے جو اس کے نیچے ہے، الذی تحتہ اس کا مطلب ہے، لیکن اس کو اردو میں تھوڑا عدل بدل کر دیا گیا ہے تو ماتحت کہتے ہیں اس کو. ماتحت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ. تو رعایت حاکم کے ماتحت ہے. تو اگر اسی کو آپ دیکھیں، پورے پورے کلمات جو ہیں اس جملے میں اردو کا جملہ ہے، لیکن سارے کلمات جو ہیں وہ عربی سے ہی لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر رکتے ہیں. باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.